الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب الخيار المصطفين، أما بعد۔ حیدرآباد کی سرزمین پر آج مدینہ ایجوکیشنل سینٹر میں جس پروگرام کا انعقاد مولانا حبیب الحسینی صاحب کی توجہات سے ممکن ہو سکا ہے، یہ میرے لیے بہت ہی خوش آئند ہے، بڑا بابرکت موقع ہے، بڑی اچھی اور مبارک مجلس ہے۔ اور اس مجلس میں جو خطاب مولانا حبیب الحسینی صاحب کا ہوا وہ موضوع سے متعلق حقائق کا ایسا اظہار ہے کہ جس پر کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے وہ تو در حقیقت میرے ضمیر کی آواز ہے، میری ترجمانی ہے۔ تعجب ہے کہ وہ بول رہے تھے اور میں اپنے باطن میں اس کا ادراک بھی کر رہا تھا، اور میرا شعور یہ بتا رہا تھا کہ امت کے اتفاق کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے راستہ کتنا ہموار ہے۔ اگر درمیان سے روڑے اور رکاوٹیں ہٹا دی جائیں تو انشاءاللہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کا ایک ایسا دوسرا منظر ہوگا جس میں برزخ بھی ختم ہو جائے گا، اور بحرین یلتقیان کا مکمل منظر پیش کریں گے۔ وہ ایسا سنگم ہوگا جس سنگم کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ جو صدا ایک مدت سے لگائی جا رہی ہے، جو بات مسلمانوں سے قرآن پاک کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے، جو صدا لگائی جا رہی ہے، لوگ اب اس کی طرف متوجہ ہیں، لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بہت دور نکل گئے تھے، اب انہیں قریب آنا ہے۔ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ درمیان میں کچھ ایسی آوازیں اٹھیں کہ جنہوں نے لوگوں کو کبھی حق سے دور کر کے بہت کنارے دائیں طرف کر دیا اور کبھی بہت کنارے بائیں طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرمایا گیا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کو اختیار کرو، اس پر چلو، دائیں بائیں کے راستوں کی طرف مت متوجہ ہونا، ورنہ تمہارے درمیان پھوٹ پڑے گی، تم تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم حق پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر مومن کا یہ حال ہے کہ دن بھر کی 5 وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے وہ اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ اس صراط مستقیم کی رہنمائی کر دی جائے، اس پر استقامت عطا کر دی جائے، اور اس پر ایسا ثبات عطا کیا جائے کہ پھر کبھی انحراف نہ ہو سکے۔ ہر مسلمان سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔
سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ سارے معنی اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جمع ہے، اور ہر مومن کم از کم 17 مرتبہ یہ دعا 24 گھنٹے میں کرتا ہے، اور جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں 10-12 مرتبہ وہ اس کو دہراتے ہیں، اور وتر میں بھی 3 مرتبہ، اور نوافل میں جتنی بھی نوافل پڑھیں وہ اس دعا کو دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے وہ یہ درخواست کرتے ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی تلقین فرمائی ہے، اور اس دعا کو قبول کرنے کا انتظام بھی اسی کی طرف سے ہے، اور اس میں اس کی طرف سے دیر بھی نہیں لگائی گئی۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہوا اور سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا، اور فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سرتاسر ہدایت نامہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنا بچاؤ چاہتے ہیں۔ متقی اسے کہتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ چاہتا ہے، وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، برے انجام سے بچنا چاہتا ہے، اور ہر بری بات سے بچنا چاہتا ہے، وہ اصل میں متقی ہے۔ اور تقوی کا آغاز اسی پوائنٹ سے ہوتا ہے، پھر یہ تقوی ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر فرشتے بھی انسان پر رشک کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک نے اپنا تعارف کرایا کہ یہ قرآن صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ جہاں تک اللہ کے کلام کی بات ہے، اور اللہ کے کلام کے مثل کوئی کلام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں 3 مرتبہ عرب کو چیلنج دیا۔ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام جن اور تمام انسان مل جائیں اور اس قرآن کے مثل کوئی اور قرآن پیش کر دیں۔ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کر کے دکھا دیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنی طاقت لگا دیں، کتنی زور لگا دیں، وہ اس قرآن کے مثل کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ یہ اعلان کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جس وقت عربوں کو اس پر ناز تھا کہ بس وہی ہیں جو بولنا جانتے ہیں، باقی تو ساری دنیا عجمیوں کی ہے، گونگوں کی ہے، اور ان کی ہے کہ جو چوپاؤں سے مشابہت رکھتے ہیں، جن کو فخر تھا اپنی زبان پر، جن کو ناز تھا اپنی شاعری پر، اور جو اپنی عربیت کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا میں کوئی زبان بھی ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، قرآن ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم قرآن کی مثل کوئی تحریر پیش کر دو اور تعبیر کر کے پیش کر دو، اور پھر یہ کہہ رہا ہے، ان کی ناک رگڑنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے پہلے مرحلے پر یہ کہا، اور پھر اس دوسرے مرحلے پر یہ کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ قرآن پاک کی طرح کی 10 صورتیں پیش کر دو۔ پورا قرآن نہ صحیح، 114 صورتیں نہ صحیح، 10 ہی صورتیں پیش کر دو، مقابلہ 10 صورتوں کا کر لو۔ پھر مزید بات آگے بڑھی اور یہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں اس پر شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر جو کچھ اتارا ہے اس کے بارے میں تمہیں تردد ہے، شک ہے، تو تم قرآن پاک کے مقابلے میں قرآن پاک کے متوازی ایک سورہ پیش کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ چیلنجز دیے گئے، مکہ مکرمہ میں دیے گئے، مدینہ منورہ میں دیے گئے، لیکن جن کو چیلنج دیا جا رہا تھا اور جن کا حال یہ تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر لڑتے تھے، پورا خاندان لڑتا تھا اور 40 سال جنگیں کرتا تھا، اور ذرا سی بات ان کی نخوت اور غیرت کے خلاف ہو جائے اور کوئی چیلنج دے دے تو وہ باولے اور پاگل ہو جاتے تھے۔ جن کا یہ حال تھا، جب قرآن ان کے سامنے چیلنج پیش کر رہا تھا تو وہ ایسی بے بسی محسوس کرتے تھے کہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا
کہ اس کلام کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں، اور چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر اور منکر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سننا مت، اس کو نہیں سننا، اور اگر آواز آ رہی ہو تو غل مچانا، شور مچانا، ہلڑ کرنا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے الفاظ تمہارے کان میں پڑ جائیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنا، شاید تم غالب آ جاؤ۔ یعنی غلبہ اس سے نہیں ہوگا کہ تم ادب کا ادب سے مقابلہ کرو، اور بلاغت کا بلاغت سے کرو، اور فصاحت کا فصاحت سے کرو، الفاظ سے، اور جملوں کا جملوں سے، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر قرآن پاک پر تمہیں غالب آنا ہے تو اسے سننا نہیں، اور کیونکہ وہ اندر سے شکست خوردہ تھے اور انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ضد نے اور ظلم نے اور عناد نے ان کو اندھا بنا دیا تھا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اندر یقین تھا، ضمیر میں یقین تھا، باطن ماننے پر مجبور تھا، لیکن صرف ظلم و تعدی اور ذاتی اور سرکشی کی بنیاد پر وہ انکار کر رہے تھے، ورنہ انکار ان کے بس میں نہیں تھا۔ قرآن پاک ان کے دماغ کو اپیل کرتا تھا، ان کے دل کو چھوتا تھا، ان کے اندر کی دنیا بدل دیتا تھا، ان میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا تھا، ان کا رواں رواں گواہی دیتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ کی طاقت بول رہی ہے۔ جس اللہ نے قرآن پاک کا تعارف کراتے ہوئے کہیں فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے روح نازل کر دی ہے، قرآن پاک کے لیے لفظ روح استعمال کیا گیا، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ جیسے کسی بھی مجسمے میں روح ڈال دی جائے، آدم کے پتلے میں روح ڈالی گئی تو وہ انسان بنے اور اللہ کے خلیفہ بنے، اور جیسے ایک رینگتی ہوئی چیونٹی ہو یا اڑتا ہوا مچھر ہو، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ نے ڈالی، اب اس کی نقل میں کوئی پلاسٹک سے یا کوئی کاغذ سے یا کسی دھات سے اسی شکل کی کوئی چیز بنا لے تو سب جانتے ہیں کہ وہ اس سے عاجز ہے کہ اس میں جان ڈال دے۔ بالکل اسی طرح کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی بلیغ ہو، کوئی کیسے ہی صاحب فن ہو، وہ گفتگو کر سکتا ہے، وہ تحریر تیار کر سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، خطابت کر سکتا ہے، لیکن الفاظ میں جان نہیں ڈال سکتا۔ لیکن وہاں فرمایا انزلنا الیک روحا من امرنا، ہم نے اپنی طرف سے روح تمہاری طرف اتاری ہے۔ اسی لیے اس روحانی کلام کا مقابلہ کرنے کی کسی میں سکت نہیں تھی، اور جب سارے ادبا اور شعراء مجبور ہو گئے اور ولید ابن مغیرہ کے پاس جو بڑے خراٹ قسم کے بڑے جہاندیدہ بزرگ مانے جاتے تھے اور ان کو کلام کی جتنی بھی اصناف تھی خوب اچھی طرح معلوم تھی، بڑے شاعر بھی تھے، ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ قرآن کے بارے میں کوئی بات ایسی کہیے جس کو ہم لوگ پروپیگنڈے میں استعمال کریں، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو شعر کہیں، اس کو نثر کہیں، اس کو کیا کہیں، کوئی بات چل نہیں رہی، تو آپ کو سوچئے فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ۔ وہ اللہ کا بندہ غور کرتا رہا، سوچتا رہا، چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا، ماتھا اس کا سکڑتا تھا، اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا بولوں کیا کہوں، اس کو صاف دکھ رہا تھا کہ یہ کلام تو ایسا ہے جو فلک بوس ہے، اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کلام کے اندر حلاوت ہے، لطافت ہے، شیرینی ہے، تاثیر ہے، کشش ہے، تو کیا کہوں۔ اخیر میں وہ یہ کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے، اور یہ جادو بھی کہیں سے محمد سیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب کوئی یہ کہے کہ فلاں کو جادو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی سائنٹیفیکلی تجزیہ نہیں ہو پا رہا ہے، ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، سائنٹسٹ فیل۔ جب یہ صورتحال ہوتی تو کہتے ہیں جادو ہے، کسی عامل کے پاس جائیے،
پھر کتنے لوگوں کو اور کتنی عورتوں کو بھٹکاتے ہیں اور عاملوں کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں، جن میں ایک سے ایک خطرناک قسم کے مکار اور شاطر ہوتے ہیں، جو کسی بھی شکار کو پھنسا کے رکھتے ہیں۔ کم ہی علاج ہوتا ہے، لوگوں کا علاج کم ہی ہوتا ہے اور اکثر فتنہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس نے بلندیوں سے خطاب کیا، جس نے عربوں کو لرزا کے رکھ دیا، جس کلام کا حال یہ تھا کہ ایک طرف کافر سننے سے ڈرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں جب تلاوت فرماتے تھے، آواز باہر جاتی تھی تو کافروں کا کہنا تھا کہ ان کے مکان کے قریب سے مت گزرنا۔ عورتوں سے کہا جاتا تھا، بچوں سے کہا جاتا تھا کہ ان کے قریب سے مت گزرنا، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے اور تڑپتے تھے، اور اگر کسی نے سن لیا تو بس پھر یوں سمجھیے کہ اس کے دل میں وہ اتر گیا۔ اس لیے یہ کہتے تھے کہ مت سننا اور ادھر جانا ہی مت، کیونکہ اگر یہ قرآن سن لو گے تو تم پر جادو ہو جائے گا۔ قبیلہ دوس کے طفیل ابن اور مکہ مکرمہ آئے تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ محمد کی بات مت سنیے گا ورنہ آپ پر جادو ہو جائے گا، اور پھر آپ کی سرداری تو دور رہی، آپ ایک عام آدمی کی طرح بھی نہیں اپنے وطن واپس جا سکیں گے۔ تو خوف میں انہوں نے روئی کانوں میں ٹھوس لی کہ باہر نکلنا ہوتا ہے، مسجد حرام جانا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قرآن پاک کی تلاوت کان میں پڑ جائے اور جادو ہو جائے۔ تو وہ چند دن اسی طرح گزرتے رہے راستوں پر اور مسجد حرام میں آتے جاتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، اور آپ کو دیکھنے سے حضور کی ذات کا معجزہ ان کو نظر آ گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ شخص جتنے عظیم اخلاق کا دکھ رہا ہے، اس شخص کی چال، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا انداز، یہ تو صاف بتا رہا ہے کہ انسانیت کا یہ ایک جھومر ہے، انسانیت کا گوہر ہے، انسانیت کا ایک چمکتا نگینہ ہے، یہ تو وجود ہی کچھ الگ ہے۔ ان کے دل نے اور ان کے ضمیر نے ان سے کہا کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ انہوں نے روئی کان سے نکالی، غالباً مغرب کا وقت تھا، کعبہ مقدسہ کے سامنے مسجد حرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ طفیل ابن عمرو دوسی قریب آئے اور کان لگا دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جس کے بارے میں کافروں کا کہنا تھا کہ بس پھر تم اپنے ہاتھ سے چلے جاؤ گے، یہی ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور طفیل ابن عمرو دوسی نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، آپ برحق، اللہ برحق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور کافروں کے نزدیک جادو ہو گیا، جس جادو سے وہ ڈراتے تھے وہ ہو گیا۔ کتنے واقعات ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، قرآن سنائیے، قرآن بتائیے، اور آپ کے مقاصد بعثت میں قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی قرائت کو بنیادی موضوع قرار دیا گیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر کو برپا کیا جن کا پہلا کام یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو، یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو، جاہلوں کو قرآن سناتے تھے۔ قرآن صرف تراویح میں نہیں سنایا جا رہا تھا، قرآن صرف مدرسے میں نہیں پڑھایا جا رہا تھا، قرآن صرف مسلمانوں کی محفلوں میں نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ یہ جو آپ کا موضوع ہے تلاوت کا، یہ روایتی ہے، یہ رسمی ہے، یہ ایک روٹین ورک ہے، ایک بے جان عمل بن گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس قوم میں بھیجا تھا، جس کے تمام لوگ اس وقت مشرک و کافر تھے، ان سے کہا تھا کہ آپ ان کو قرآن سنائیے،
اور چونکہ قرآن ان کی مادری زبان میں تھا، قرآن عربی زبان میں تھا، اور وہ عربی زبان سے خوب اچھی طرح سے لطف اندوز ہوتے تھے اور اس کے حقائق کو محسوس کرتے تھے، وہ زبان ان کو طرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس لیے قرآن پاک کی جب تلاوت ان کے سامنے آتی تھی تو واقعہ یہ ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا جیسے ایک جادو ان پر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی تاثیر تھی، اتنی زبردست تاثیر تھی کہ آج ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہمارا ذوق بیمار ہو گیا، ہمارا علم بیمار ہو گیا۔ اگر ہم اسی طرح تر و تازہ ہوتے اور عربی زبان ہماری مادری زبان ہوتی اور زبان بھی اس دور اول کی ہوتی، ہمارا احساس بھی صاف شفاف ہوتا اور ہمارا شعور بھی بیدار ہوتا، تو بات کچھ اور ہوتی۔ پھر وہ ہوتی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین کلام و بہترین گفتگو نازل فرمائی ہے کہ جس کا اثر یہ ہوتا ہے اہل ایمان پر، جن کا ضمیر بیدار ہے اور جن کا دماغ کھلا ہوا ہے، جو انسان کے شرف اور منزلت کو جانتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف کافروں کا یہ حال تھا کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ شور مچاتے تھے، ہلڑ کرتے تھے۔ ایک طرف اہل ایمان کا یہ حال بیان کیا گیا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا جلال ان کو دکھتا ہے، اللہ کا جمال ان کو دکھتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں تجلیات الہی کے نظارے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مدینہ منورہ میں امامت فرما رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ کھڑے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی یہ تاثیر صرف صحابہ پر نہیں، قرآن میں تو یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو صحیح طور پر مانتے تھے اور جن کے اندر رقت تھی اور خشیت تھی اور انابت تھی، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ ان عیسائیوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ قرآن سنتے ہیں، اور جو قرآن کی عربی زبان سمجھتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے اللہ کے خوف سے اور اللہ کے جلال کے اثر سے آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا نظارہ صحابہ کی اس جماعت نے جو حبشہ ہجرت کر کے گئی، اپنی آنکھوں سے انہوں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کے سامنے جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، سورہ مریم کی تلاوت کی ہے، اس وقت کا جو منظر بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ رو رہا تھا دہاڑے مار کر، اور بڑے بڑے جو پادری بیٹھے تھے، بشپ بیٹھے تھے اور بڑے بڑے ذمہ دار تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اور یہی وہ موقع تھا جس وقت نجاشی نے تلاوت کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور یہ کہا کہ جو تم نے کلام پیش کیا ہے حضرت عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ تھے نہ الگ تھے۔ اس کا اقرار ہوا، ایمان کا اظہار ہوا، اور نجاشی مسلمان ہوئے۔ ظاہر ہے کہ تذکیر بالقرآن کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو قرآن پاک کی تاثیر تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی چھڑی سے بہت زیادہ ہے اور ید بیضا سے بہت زیادہ ہے، اور حضرت صالح کی ناقہ سے اور اونٹنی سے بہت زیادہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے دم سے بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ جو مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مقام نہ حضرت عیسیٰ کو دیا ہے، نہ حضرت موسیٰ کو دیا ہے، نہ حضرت نوح کو دیا ہے۔ وہ مقام صرف آپ کے لیے ہے، مقام محمود ہے جو آپ کے لیے وقف ہے اور جو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام آپ کا طے فرما دیا ہے وہ سب سے بلند ہے، اس لیے فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من رفعه اللہ
من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات. حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا گیا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا، حضرت موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا، حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کی طرف سے جو دلائل جمع کیے گئے اور جو ان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اس کا تذکرہ ہوا. لیکن ورفع بعضهم درجات سے مراد بالاتفاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ان کو جو درجات عطا فرمائے گئے ہیں، جو مقامات عطا فرمائے گئے ہیں، وہ سب سے بلند و بالا ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں پر جس کلام کو اتارا ہے وہ ایک معجزہ ہے. آج ہم نے اس کی جان نکال دی. اللہ میاں نے فرمایا تو روح من امرنا، اور ہم نے اس کو ایک کلاسیکل کلام کی شکل میں، زیادہ سے زیادہ ایک مقدس کلام کی شکل میں اپنے درمیان اس طرح سے پڑھنا شروع کیا ہے کہ اس کی تلاوت سے نہ کسی کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور نہ کسی پر اللہ کا جلال طاری ہو پا رہا ہے، اور نہ اس کے پڑھنے سے کافروں پر وہ دہشت طاری ہو رہی کہ وہ کہیں یہ جادو ہے مت سنو. یہ بات بھی نہیں ہو رہی. اگر آپ کسی جلسے میں تلاوت کر رہے ہیں، مسلم غیر مسلم سب سن رہے ہیں، تو آپ منظر دیکھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی چائے بھی پی رہا ہے، کوئی بات بھی کر رہا ہے، اور جو غیر مسلم وہ اپنی جگہ پر ہیں. اس لیے کہ معجزہ باقی نہیں چھوڑا گیا. قرآن ایک معجزہ ہے اور بحیثیت معجزے کے اس کا تذکرہ ہے، اور معجزانہ طور پر عربوں کو چیلنج کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ چیلنج آج بھی باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا. لیکن جب ہم اور آپ اس کو ایز اے میریکل اور ایک معجزے کی حیثیت سے استعمال کریں گے، جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں لاٹھی پھینکی تھی جو اژدہا بن گئی تھی، اور اس طرح اللہ کی ایک نشانی سامنے آئی تھی تو تخت چھوڑ کر وہ پیچھے بھاگنے لگا تھا، جس طرح معجزہ وہاں دکھایا گیا تھا، ویسے آج بھی قرآن پاک کو بحیثیت معجزے کے اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑے عہدیدار اور منصبدار کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر انسان تک اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اگر اس کی معجزاتی جو حیثیت ہے، معجزانہ حیثیت ہے، اس حیثیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور اس حیثیت کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے تو دنیا تبدیل ہوتی چلی جائے گی اور انقلاب اندر سے نمودار ہوگا. زبان سے کچھ انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں گے، لیکن بقیہ فتوحات ایسی نظر آئیں گی کہ آپ کی زبان پر یہ جاری ہو جائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللہ کی نصرت دیکھیں گے، اللہ کی فتح دیکھیں گے، فتح مبین کے نظارے سامنے آئیں گے. مسلمانوں یاد رکھو کہ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 حق متعین کیے ہیں اور وہ حقوق یاد رکھنے ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری نبی پر اتارا گیا ہے، وہ ایک معجزہ ہے، اس میں کوئی تحریف نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ ایک ایسا کلام ہے کہ نہ سامنے سے باطل اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے یہ نصیحت نامہ اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر اس کلام پاک کی حفاظت کے لیے بالکل اولین دور میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا، جب آپ قرآن سنتے تھے اور جلدی جلدی اس کو پڑھنے لگتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ یا حرف فراموش ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه. ہماری ذمہ داری ہے اے نبی آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، آپ دہرانے کی کوشش مت کیجیے، سنتے رہیے، جبرائیل امین سے سنتے رہیے، وحی جس طریقے سے بھی آ رہی ہے اس کو بس قبول کرتے رہیے، اور آپ اس کی فکر مت کیجیے کہ کہیں فراموش نہ ہو جائے. تو فرمایا
ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سمیٹ دیں گے، محفوظ کر دیں گے. آپ کے سینے میں بھی اس کی حفاظت ہوگی اور اسی طرح تحریر میں بھی اس کی حفاظت کر دی جائے گی. یہ کتاب محفوظ رہے گی. اور صرف یہ کتاب اپنے الفاظ اور جملوں کے ذریعے محفوظ نہیں ہوگی، بلکہ اس کتاب کے الفاظ کو کس طرح نبی کو پڑھایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھانے کے لیے جو بھی طریقہ کار تھا، تجوید کا اور ترتیل کا، وہ امت کو کس طرح سکھایا، یہ بھی محفوظ رہے گا. اللہ کی طرف سے اگر الحمدللہ رب العالمین کہا گیا تو یہ محفوظ رہے گا، اور الحمدللہ رب العالمین کہا گیا اس کی بھی حفاظت کی جائے گی. اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہا گیا یہ بھی محفوظ، اور مالک یوم الدین کہا گیا یہ بھی محفوظ، اور ایاک نعبد کہا گیا یہ بھی محفوظ، اور ایاک نعبد کہا گیا یہ بھی محفوظ، صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا یہ بھی محفوظ، اور صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا یہ بھی محفوظ. یعنی فرمایا کہ ہم اس کی قرأتوں کی بھی حفاظت کریں گے. ہم نے جس طرح پڑھایا ہے، جو رعایتیں رکھی ہیں، ان کی بھی حفاظت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور قرآن پاک کی قراءات کو بھی محفوظ کر دیا جائے گا. پھر سب سے بڑی بات یہ فرمائی گئی ثم ان علینا بیان، ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس قرآن پاک کی توضیح کروا دیں گے، وضاحت کروا دیں گے، تشریح کروا دیں گے، تفسیر کروا دیں گے. قرآن پاک کے معنی کے ساتھ بھی کھلواڑ نہیں ہو سکے گا، اور جو کھلواڑ کرنا چاہیں گے وہ ناکام و نامراد ہوں گے. کتاب کا متن محفوظ رکھا جائے گا، اس کی قرأت کا طریقہ محفوظ رکھا جائے گا، اس کے معنی محفوظ رکھے جائیں گے، اس کی تفسیر کی حفاظت کی جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ نصیحت نامہ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ اس کی تفسیر کریں گے، آپ اس کی تشریح کریں گے، آپ بتائیں گے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا، آتوا الزکوٰۃ کا مطلب کیا، آپ بتائیں گے کہ حج کا مطلب کیا، عمرے کا مطلب کیا، آپ بتائیں گے کہ معاشرت کی تفصیلات کیا، معاشیات کی تفصیلات کیا، سیاسیات کی تفصیلات کیا ہیں، آپ بتائیں گے. زندگی کے پورے نظام کو قرآن پاک کی تشریح کے مطابق چلانے کا طریقہ آپ عطا کریں گے. یہ بات طے کر دی گئی، اور جہاں یہ بات طے کی گئی وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں، ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا ہے. اور آپ امت کو یہ بتا دیں کہ آپ جس طرح امت سے محبت کرتے ہیں اور پوری امت کا تعلق آپ سے ولایت کا تعلق ہے، پوری امت جانتی ہے کہ آپ سے رشتہ جوڑنا ہے، اور آپ سے اگر رشتہ کٹتا ہے تو پھر کوئی انسان کہیں کا باقی نہیں رہ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتانے کے لیے کہ امت کا تسلسل کیسے قائم رہے گا ہر بات واضح فرما دی، کوئی بات بھی آپ نے تشنہ نہیں چھوڑی. اس لیے آپ نے غدیر خم کے مقام پر 10 نبوی میں 18 ذی الحجہ میں 40,000 صحابہ کے درمیان یہ اعلان فرمایا، اے لوگو سن لو، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. فرمایا 2 بھاری ذمہ داریاں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. اور حضرت علی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، ان کو آپ نے اپنے قریب کھڑا کر کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ان کو لوگوں کے سامنے کیا تھا کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے اہل بیت کے اصل ذمہ دار علی ہیں. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ علی اور پھر فاطمۃ الزہرا اور حسن اور حسین یہ اہل بیت کا وہ مجموعہ ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ کے لیے، قرآن پاک پر تدبر کے لیے، قرآن پاک کے مطابق فیصلوں کے لیے، قرآن پاک کے مطابق خلافت راشدہ کے نظام کے لیے، قرآن پاک کے مطابق امامت کے لیے، قرآن پاک کے مطابق ہدایت کے لیے، اے لوگوں
تم کو میرے بعد کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کا دامن تھامنا ہوگا۔ مزید فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں، سن لو مسلمانوں، علی اس کے ولی ہیں۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا نبی نے اظہار فرمایا ہے۔ اور یاد رکھے مسلمان، یاد رکھے مسلمان جو اپنے کو سنی کہتے ہیں، میرا ان سے کہنا ہے کہ سنت رسول سے سنی ہوتا ہے، سن ہونے سے سنی نہیں ہوتا، سنت رسول سے سنی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40-50 ہزار صحابہ کے سامنے وصیت کرتے ہوئے اس حقیقت کا اعلان کر رہے ہیں، تو اگر اس حقیقت سے کوئی گریز کرتا ہے، کان بند کرتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، سننا نہیں چاہتا ہے، نصبی بن کے مرنا چاہتا ہے، یاد رکھے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کو اہل سنت کہے۔ وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا، سنت سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں جو رسول پر فدا ہیں، جو رسول کے دیوانے ہیں، جو رسول کے فدائی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو رسول کا فدائی ہے وہ اہل بیت کا فدائی ہے، اور وہ صحابہ اخیار کا فدائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ایک موقع پر فرمایا تھا، اگرچہ اس روایت کے مقابلے میں یہ روایت متواتر ہے، بڑے بڑے محدثین نے حدیث ثقلین کو متواتر قرار دیا ہے، یعنی صحت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے، اور جو اہل سنت اپنے کو کہتے ہیں ان کی کتابوں میں اس حدیث کی یہ حیثیت ہے، اس لیے ان پر تو بہرحال فرض ہے کہ وہ اس کا تذکرہ کریں، اس کو بیان کریں، امت کو اس کی تلقین کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک صحابی حضرت ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اے لوگو، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے، جو خلافت راشدہ کے نمائندہ ہوں گے، جو میرے طریقے پر چلیں گے، جو میری زندگی کا عکس ہوں گے، جو میری نمائندگی کریں گے، ان کی بھی اتباع کرنا، ان کے بھی طریقے کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ میری نمائندگی کریں گے۔ یہ بات ارشاد فرمائی، جس سے یہ بات معلوم ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق ہوں یا عمر فاروق ہوں یا عثمان ابن عفان ہوں، یہ سب آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم سے، اپنی معرفت سے، اپنے عمل سے، واقعہ یہ ہے کہ اس طرح مدد فراہم کی ہے کہ وہ اس مدد کے ہمیشہ قائل رہے۔ اور حضرت عمر جن کا علم سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے، وہ خود یوں فرماتے ہیں، جن کے بارے میں حدیثیں بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، وہ یہ کہتے تھے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے عمر کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر تباہ ہو جائے گا۔ یعنی علی سے مدد لی جا رہی ہے، علم علی دے رہے ہیں، فیصلے علی کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک حدیث جو نقل کی جاتی ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واحیاهم عثمان واقضاهم علی۔ ابو بکر بہت نرم ہے، بہت رفیق اور شفیق ہے، عمر دین کے معاملے میں بہت سخت ہے، عثمان بہت حیادار ہیں، اور علی ہیں جن کے ہاتھ میں فیصلے ہیں۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ حکومت اور سیاست اور تمدن اور نظام میں ضرورت ہوتی ہے فیصلوں کی، تو فیصلوں کی طاقت اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ حضرت علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ وہ کھلی حقیقتیں ہیں جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی اہل سنت اس کا انکار کرے تو وہ ایسا منحوس اور مردود ہے کہ اہل سنت میں اس کا شمار حرام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھا جائے اس حقیقت کو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث ہے اور اس کی تصحیح کی گئی ہے، ورنہ کم از کم تحسین کی گئی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب نبی نے فرمایا کہ فیصلے علی کے ہاتھ میں رہیں گے، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو، وہ رہنمائی نہ کرے تو عمر تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ اعتراف کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ حضرت عثمان نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا جو کام کیا ہے برحق کیا ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، میرا اتفاق ہے۔ میں بھی اگر یہ کام انجام دیتا جمع تدوین کا تو میں بھی اسی طرح کرتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے اس علم کی بنیاد پر جو 10 سال کی عمر سے حضور کو نبوت جب عطا کی گئی، جس علم کی حفاظت کی تھی اور جس علم کو اپنے سینے میں لیا تھا، اور جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے تھے سلونی، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کون سی آیت صبح اتری، کون سی شام کو اتری، کون سی سفر میں، کون سی حضر میں۔ قرآن کے بارے میں جو علم مجھے ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، بالکل یہ حق تھا، اس کو حق ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ اپنے گھر میں 6 مہینے تک حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی وفات تک وہ اس طرح سے قرآن پاک کی کتابت میں مشغول رہے، اور جس طرح قرآن کا نزول ہوا تھا، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی سورہ تھی، اس کو نوٹ کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل، اس کے بعد میں نوٹ کیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کو نوٹ کیا گیا، والضحی واللیل اذا سجی۔ قرآن پاک کی جو نزولی ترتیب تھی، جس طرح صورتیں مکی دور میں اتری، اس کا علم جتنا حضرت علی کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے، اور 40 سال میں نے علوم حدیث کا درس دیا ہے، اور جب سے معتبر جو سب سے کتاب علامہ ابن الصلاح کی سمجھی جاتی ہے اس کو پڑھایا ہے، اس میں محدثین کا اعتراف ہے کہ تمام صحابہ کا جو علم ہے وہ آ کر سمٹ کر حضرت علی میں آ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی، اور کسی نے حضرت عمر اور حضرت علی کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے محتاج تھے اور حضرت علی حضرت عمر کے محتاج نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جو علوم عطا فرمائے تھے ان میں وہ منفرد تھے۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ یہ متفق علیہ باتیں ہیں، یہ باتیں شیعوں کی طرف سے نہیں کہی جاتی ہیں، یہ اہل سنت کے مراجع میں، ان کی بنیادی کتابوں میں درج کی گئی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقیقتوں کو امت کے سامنے پیش کریں۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو امت کے درمیان جو حجابات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، دور ہو جائیں گی۔ ابھی مولانا سید تقی صاحب بات ارشاد فرما رہے تھے، جو بات میں مسلسل کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، کبھی میں نے اس سے ہٹ کر بھی کچھ کہا ہوگا، ظاہر ہے کہ ناسخ و منسوخ جب اللہ کی کتاب میں ہے تو میں تو انسان ہوں، جو باتیں بھی پہلے کی ہیں وہ سب منسوخ ہیں، علی اعلان کہہ رہا ہوں، اور اب جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس وقت یہ عالمی سطح پر وہ بات ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے عالمی سطح پر، میں آپ سے کھل کر بتا رہا ہوں، عالمی سطح پر میں نے اردوغان کو بھی خط لکھا، روحانی کو بھی خط لکھا، اور قطر کے شیخ تمیم کو بھی خط لکھا۔ میں نے ان سے کہا کہ شیعت اور سنیت کے جھگڑوں کو ختم کر دیا جائے اور ایک ایسا مضبوط بلاک قائم کرنا چاہیے جس میں سب کے سب ایک ہو جائیں، اور الحمدللہ میری تو تمنا تھی لیکن ان کی بھی پالیسی یہ طے پائی۔ آج ترکی اور ایران اور پاکستان اور ملیشیا اور آذربائیجان اور قطر اور متعدد ممالک ایک بلاک میں ہیں، اور یہ بلاک وہ اہل ایمان کا بلاک ہے، یہ بلاک ان لوگوں کا بلاک ہے کہ جس کا مقابلہ دجال سے ہونا طے ہے، کیونکہ دوسرا بلاک جو آل سعود کا ہے، آل نہیان کا ہے اور بحرین کے حاکم کا ہے،
اور مصر کے ذلیل اور رسوا سیسی کا ہے۔ یہ بلاک وہ ہے جو نتنیاہو کے ساتھ ہے، جو کشنر کے ساتھ ہے، جو ٹرمپ کے ساتھ تھا، جو صہیونیوں کے ساتھ ہے، جو صلیبیوں کے ساتھ ہے، جو دشمنان اسلام کے ساتھ ہے، جن کے بارے میں اللہ کا کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم۔ تو ایک بلاک دجال کا تیار ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی کے لیے نیوم کا شہر نارتھ سعودی عربیہ میں قائم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ سینچری ڈیل دجال کی تیاری کے لیے کی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی کو نعوذ باللہ ڈھا دینے اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کے نام سے ہیکل دجال کی تعمیر کا سودا طے پا چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ابھی 4 دن پہلے نتنیاہو نے اپنے الیکشن کی مہم میں یہ بیان دیا تھا کھل کر، جس کو اسرائیل کے چینلوں نے پیش کیا کہ اب ہم اگر جیتیں گے تو تل ابیب سے مکے تک اور تل ابیب سے مدینے تک فلائٹ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے نہ مکہ محفوظ ہے نہ مدینہ محفوظ ہے۔ میں نے بار بار کھل کے کہا کہ آپ مسجد اقصی کے لیے تو روتے ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ حرمین شریفین پر بھی ناجائز قبضہ ہے، اور ضرورت ہے کہ امت دجالی نظام سے حرمین کو آزاد کرا دے اور جزیرۃ العرب کو آزاد کرا دے۔ جب نبی یہ وصیت کر کے گئے تھے اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب، اور آج جو لوگ حکمراں ہیں وہ انہی کو بسا رہے ہیں، ان کے فوجی اڈے قائم کر رہے ہیں، ان سے معاہدے کر رہے ہیں، زمین ان کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، ان کو انہوں نے آزادی دے رکھی ہے۔ تو اب صلیبیت اور صہیونیت کے اڈے جزیرۃ العرب میں کھلم کھلا قائم کیے جا رہے ہیں۔ لہذا مقامات مقدسہ اس وقت دشمنوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں، اور ضرورت ہے کہ عالم اسلام میں اس بلاک کی طرف سے جس میں اتحاد ہوا ہے، جس میں شیعہ سنی دونوں ایک ہو گئے، اور چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ کا لفظ اور سنی کا لفظ اس وقت تک ٹھیک ہے جب ان کے معنی مثبت ہو، یعنی شیعہ کا مطلب یہ ہو کہ وہ جو ساتھ دینے والا ہے، وہ جو تعاون کرنے والا ہے، جو نصرت کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے ماننے والے، حضرت نوح کے مسلک پہ چلنے والے، حضرت نوح کی دعوت کو دینے والے، حضرت نوح کے علم کو بلند کرنے والے ابراہیم بھی تھے۔ لہذا اس معنی میں لفظ شیعہ استعمال کیا جائے، اسلام کا ساتھ دینے والے، اہل بیت کا ساتھ دینے والے، اصحاب اخیار کا ساتھ دینے والے، قرآن پاک کا علم بلند کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے۔ اگر یہ معنی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری امت شیعہ ہے۔ یہ معنی ہے تو ساری امت شیعہ ہے۔ اور اگر اہل سنت کے یہ معنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے طریقے اور آپ سے ثابت حدیثوں کا اتباع ہو تو ساری امت اہل سنت ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں لفظ اچھے ہیں اپنے اپنے خاص پس منظر میں، لیکن اگر ان کا استعمال فرقے واریت کے لیے ہو رہا ہے، ایک فرقہ ہے شیعوں کا، ایک فرقہ ہے اہل سنت کا، پھر فرقے ہی فرقے ہیں، اہل سنت میں سے ایک فرقہ ہے اہل حدیث کا، ایک فرقہ ہے مقلدین و غیر مقلدین کا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ فرقوں کی طرف چلیں گے تو پھر امت ختم ہو جائے گی۔ اگر منفی معنی میں شیعہ یا اہل سنت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو ان دونوں لفظوں کو طلاق دینی پڑے گی، ان دونوں لفظوں کو کسی صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے جو نام منتخب کیا ہے وہ یہ ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تم کو مسلم کہا، اور اس قرآن میں بھی تمہارے لیے اللہ نے لفظ مسلم منتخب کیا ہے، تمہیں جو صفت عطا کی ہے وہ مسلم کی ہے، لہذا ہم مسلم ہیں، ہر شیعہ مسلم ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہم مسلم نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اہل سنت یہ کہہ دے ہم مسلم نہیں ہیں، ہم تو بس یہی لفظ فرقے واریت والا پکڑے رہیں گے، تو پھر
وہ بھی صحیح سلامت باقی نہیں رہے گا. اس لیے ہمیں چاہیے، اور خاص طور پر آج کے دور میں جب پوری دنیا ہم پر اس طرح پل پڑی ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے پیالوں پر، پلیٹوں پر، ڈشوں پر، کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو آج ہمیں دکھ رہی ہے. لاکھوں انسان انہی جھگڑوں میں تباہ ہو گئے. اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ اعلان ہے، یہ دعوت ہے کہ تفریق کے الفاظ کا خاتمہ کر دیا جائے. کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں. دیوبندیت اور بریلویت کو ڈکشنری سے نکال کے پھینک دو. کہو کہ ہم مسلم ہیں. جو اللہ نے الفاظ بولے ہیں وہ الفاظ استعمال ہوں گے، ان کے علاوہ الفاظ استعمال نہیں ہوں گے. التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ چارٹ ہے اللہ کی طرف سے جو صفات بیان کی گئی ہیں. آپ ان صفات کے ذریعے سے اپنی شناخت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اور آپ کی بنیادی شناخت الاسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ فرمائے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. لہذا ہم اس وقت پوری امت انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو کر دجالیت کا مقابلہ کرے گی، اور دجال کے نظام کے لیے جو منافق اور جاہل عرب تیار ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو عرب کے بدو ہیں یہ سب سے بڑے کافر و منافق ہیں. قرآن میں جن کا تذکرہ اس وقت کیا گیا تھا، آج کے دور کے جو عرب ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. آج یہ ان کے نمائندہ ہیں. ایسی شکل میں پورے عالم اسلام کو ایک مضبوط محاذ بنانا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے جناب مولانا سید تقی صاحب نے بھی وہی باتیں ارشاد فرمائیں کہ شیعت اور سنیت کے الفاظ کو ذرا کنارے ڈال دیجئے اور مسلم کے لفظ کے ساتھ آگے بڑھیے. میں نے یہ بھی کہا ابھی جو وسیم رضوی ملعون مردود جو چاہیے کہیے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جاہل بھی، جپٹ بھی، بدو بھی، اس کے لیے سارے الفاظ لغت میں جتنے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہوں کسی کی مذمت کے لیے وہ سب اس پر منطبق ہوتے ہیں. لیکن جو جلسہ شیعہ اور سنی علماء کی طرف سے لکھنؤ میں کیا گیا، اس جلسے میں یہ باتیں بھی میں نے ذکر کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اب جو بات چلے گی ڈنکے کی چوٹ پہ چلے گی، وہ یہ چلے گی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ہے، مسجد اللہ کی ہے. ہر شیعہ مسجد، ہر سنی مسجد کا دروازہ کھلا ہوگا، اور جو بھی چاہے گا وہاں نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اعتکاف کرے گا اور قیام اللیل کرے گا. اس رمضان میں انشاءاللہ، اس رمضان میں ہم لوگ اس کا ثبوت پیش کریں گے. ہم لکھنؤ میں اس کا ثبوت پیش کریں گے. آپ سے چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یہ ثبوت پیش کیا جائے. کوئی مسجد خالی نہیں ہوگی، ہر مسجد میں افطار ہوگا اور سب لوگ شریک ہوں گے. یہاں تک کہ میرا یہ کہنا ہے اپنے آس پاس کے غیر مسلموں کو افطار کی دعوت دیجئے اور ان کو قرآن سنائیے اور ان سے کہیے کہ میں ہندی کا قرآن آپ کو دیتا ہوں، تیلگو زبان میں قرآن کا ترجمہ دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک بچہ، ہمارا ایک جوان کس طرح قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آپ پیچھے بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ جائیے اور جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا ٹرانسلیشن آپ پڑھتے رہیے. پھر دیکھیے کہ آپ پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے. اس طرح ہر مسجد میں چند ہندو بھائیوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو قرآن دیا جائے کہ یہ قرآن جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے. جتنے نبی ہمارے ہیں اتنے آپ کے ہیں. وہ رسول ہیں ساری انسانیت کے لیے. یہ بات عام ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اس رمضان کو ہم لوگ ایک انقلابی رمضان بنا لیں. اگر ہم لوگوں نے ایک انقلابی رمضان کا فیصلہ کیا تو انشاءاللہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک کے طور پر، اور اس میں دلائل دیے گئے تاکہ کوئی بات بھی غیر مدلل نہ ہو، اور عقل کو بھی خطاب کیا گیا، دل کو بھی خطاب کیا گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے ہندوستان کے اس ماحول میں اگر آپ نے قرآن کے میریکل کو عصائے موسیٰ سے بھی زیادہ افضل سمجھتے ہوئے پیش کیا تو انشاءاللہ وقت کے فرعون اپنے تخت چھوڑ دیں گے، کرسیاں چھوڑ کے کنارے چلے جائیں گے، جیسے اس فرعون پر عصائے موسیٰ غالب آیا تھا۔ آج یہ قرآن دنیا کی تمام طاقتوں پر اور تمام طرح کے انسانوں پر غالب آئے گا۔ ضرورت ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ میں نے کہا تھا قرآن کے 6 حق ہیں، بس ان کو جلدی بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کی جائے، تبلیغ کی جائے اور ہر جگہ پہنچا دیا جائے۔ یہ 6 حق ہیں قرآن کے، سب پر لازم ہے، اس لیے طے کر لیجئے قرآن پر ایمان کا بھی اظہار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو یاد کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کی دعوت دینا ہے۔ تو سینکڑوں ہزاروں وسیم رضوی ایسے ہوں گے جیسے ریگستان پر ریگ ہوتی ہے اور جیسے مٹی ہوتی ہے جس کو رونتے ہوئے لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ان سے نہیں پیدا ہوتا، یہ کوئی مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر وہ کام کریں جو قرآن پاک نے مکہ مکرمہ میں کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت نے اور آپ کے اخیار صحابہ نے جو کام انجام دیا تھا، بس وہی کام ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں اتحاد ہے، اسی سے ملت کی شیرازہ بندی ہے، اور اسی کے ذریعے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا اظہار ہے۔ ہم کو چاہیے کہ بس ہم اس راستے پر چلیں۔ امید ہے کہ حیدرآباد کی ہر مسجد رمضان میں کھلی ہوگی، کوئی شیعہ مسجد نہیں کہلائے گی، کوئی اہل حدیث مسجد نہیں کہلائے گی، کوئی سنی مسجد نہیں کہلائے گی، کیونکہ یہ سارے عنوانات اور یہ ساری نسبتیں اللہ کے کلام کے خلاف ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف نسبت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں پکارا جائے گا۔ اس لیے مسجدوں سے وہ تختیاں نکال دینی چاہیے جن کے ذریعے سے تفریق پیدا ہوتی ہے، اور دعوت دینی چاہیے کہ آئیے، مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، آؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے لیے عبادت گاہ ہے، آؤ یہاں جمع ہو، عبادت کرو۔ اے ہندو بھائیوں، آؤ پوجا کرو بھگوان کی، ایشور کی، اللہ کی، اور سمجھو کیسے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اے لوگو، آؤ یہاں قرآن کی تلاوت کرو، آؤ یہاں تجوید کا حلقہ لگاؤ، آؤ یہاں حفظ کا حلقہ لگاؤ، بچوں میں حفظ کو عام کرو، جوانوں میں عام کرو، بوڑھوں کو تلقین کرو، عورتوں سے بتاؤ کہ قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ اس طرح مسجد کے مدرسے کو زندہ کر دینا ہے، اور انشاءاللہ رمضان میں ایسی بہار اس موقع پر اس مرتبہ آئے گی کہ صرف بازاروں میں لوگ افطار نہیں کر رہے ہوں گے اور سحری نہیں کھا رہے ہوں گے اور چاٹ میں نہیں لگے ہوں گے، ہر مسجد میں ایک بھیڑ ہوگی، ہر مسجد میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اور ایک ایسی وحدت ملت کی تصویر سامنے آئے گی کہ آسمان بھی جھک جھک کر چومے گا اور زمین بھی قدموں کو بوسے دے گی، اور پھر اس ملت کا نئے سرے سے وجود ہوگا۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اور آج کا سب سے بڑا تجدیدی کام یہ ہے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا